بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کے کلمے یہ ہے: اول کلمہ طیبہ، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوم کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ سوم کلمہ تمجید، تمجید معنی بزرگی بیان کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ تعالی کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نہ نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند ہے، عظمت والا ہے۔ چہرم کلمہ توحید، توحید معنی اللہ کو ایک ماننا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، تمام بادشاہی اور تعریف اسی کے لیے ہے، وہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کلمہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ: مغفرت طلب کرتا ہوں میں اللہ تعالی سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے، قائم ہے، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ ششم کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به فاستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا، اور میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور اس شرک سے
اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ سید الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے اعمال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے سامنے اپنی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھے عطا کیے، اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، بس تو مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ ایمان مجمل، آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه۔ ترجمہ: ایمان لایا میں اللہ تعالی پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ ایمان مفصل، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: ایمان لایا میں اللہ تعالی پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ کلمے کے معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو ایمان لانا کہتے ہیں۔ سوال: گنگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ جواب: گنگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا، اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا، یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ اللہ تعالی ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں۔ سوال: مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: مسلمانوں کو 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جن کا ذکر اس ایمان مفصل میں ہے۔ آمنت بالله وملائكته
وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: ایمان لایا میں اللہ تعالی پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ یہ تھے اسلام کے کلمے۔ انشاءاللہ آگے بھی سوال و جواب آئیں گے اسلام کے تعلق سے۔ آگے شیئر کریے، ثواب دارین حاصل کریے، سیکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔